بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، ناظم ممبر صاحب کی نوکری، اور مجھ حقیر کے چند لفظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں برادر محترم آغا شاہد صاحب سے لے کر آخری بندے تک۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جی داری سے آمین کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، وہ تمام احباب جو اس جشن میں موجود ہیں، یا وہ تمام احباب جو دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتے ہیں لیکن وہ مدینے والوں سے منسلک ہیں، میرا مالک انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرا مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر طبیعتوں پہ بوجھ نہ محسوس کریں تو صلوات چھلکتی ہوئی بلند آواز سے تلاوت فرما۔ سبحان اللہ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے فرش کے رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو۔ آپ لوگوں کی نسلوں میں ان محبتوں کے سلسلے چلتے رہیں، اور آپ لوگوں کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ طبیعت ہے تھوڑی سی بات شروع کی جائے؟ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے اپنا اپنا وقت نکال کر سادات کا ذکر سننے کو اور ان کی خوشی میں خوش ہونے کو آئیں۔ ہم بیچارے بھی پتہ نہیں، یاد نہیں پڑتا باخدا آخری ممبر کہاں چھوڑا تھا یا آخری سفر کہاں سے شروع کیا۔ کچھ حالات ایسے بن چکے ہیں، میں بس اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں، پھر جو بھی ماحول بنتا گیا۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی تھکن میں ہوں، باخدا دن رات کی ہوش نہیں ہے کہ کہاں بسر ہو رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق حاضر دے سکوں۔ ممبر پہ کلمیہ یہ ہے کہ جس وقت پڑھنے والے کو بتایا جاتا ہے نا کہ جس فرقے سے تم بات کر رہے ہو اس سے ہٹ کے دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو وہ بیچارہ ذرا گھٹن کا شکار ہوتا ہے کہ میں گل صرف شیعہ واسطے کرنی سی یا میں صرف اہل سنت واسطے کرنی سی، یہ کی ہو گیا۔ لیکن باخدا میرا دل بڑا ہو گیا، مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت جتنے شیعہ بیٹھے ہیں اتنے اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یقین کیجیے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خوشی ہے تو شیعہ سنی کو مل کے خوش ہونا چاہیے۔ میں ذاکر تو سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں نے اپنی گفتگو کا پیرایا اتنا لیمیٹڈ کبھی رکھا ہی نہیں ہے کہ مجھے شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنے۔ میں کہتا ہوں اگر محسن انسانیت کا ذکر ہے تو پھر پیغام بھی انسانیت کے لیے جاتا ہے۔ ارے حسین صرف شیعوں کے تھوڑی ہیں بھیا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی تھا، سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی تھے، وہ تو عالمین کے لیے رحمت بن گیا۔ یہ تو ایک غلط نظریہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے آیا تھا۔ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے آیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اسلام نہیں آیا تھا۔ یہ جو پیناڈول، یہ جو میڈیسن ہے نا، یہ پلز، یہ جو ٹیبلٹس ہیں، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ مریضوں کے لیے ہیں۔ تسی میرے بزرگ بیٹھے ہو، ساریاں زندگیاں گزر گئیاں، میری داڑھی لاندھی پئی ہے تو تواڈی ماشاءاللہ سفید وال نے چٹے والاں دا حیا خدا دی ذات بھی کر دی ہے۔ اور تجربہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کے چہروں سے چھلک رہا ہے۔ اب تو 2024 میں بندہ ہر چیز میں شارٹ کٹ مار کے اسے جلدی لے سکتا ہے، لیکن تجربہ زمانے دیکھنے کے بعد ہی آتا ہے۔ تجربے ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ایجوکیشن پیچھے رہ جاتی ہے، ایکسپیرینس آگے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ہنر اور تجربہ جو ہے یہ ایجوکیشن سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، جو زمانے چھانگنے کے بعد آتا ہے۔ عصر اور زمانے سر کرنے کے، عبور کرنے کے بعد یہ چیز آتی ہے۔ میں آپ لوگ بزرگوں سے سوال کر رہا ہوں، چلیں جوان میرے ساتھ اگر نہیں بھی تعاون کریں گے، آپ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، کئی زمانے دیکھے ہوں گے، کئی اتار چڑھاؤ، بڑے بڑے بندے سردار آئے تھے، بڑے بڑے تسی اپنی نظریں سامنے جاندے ویکھے ہوں گے،
میں ایک گل تواڈے سامنے کرتا پیا، میں ذرا اپنے مجمع کو اس گل دی ونڈ، چلو تسی جے مسکرا دیو تو میں سمجھدا میرے اننے گھنٹے دے سفر جڑا میں کیتا ہے تے جڑا میں اننے گھنٹے دا سفر کرنا ہے او دا مول پے گیا۔ شیعہ سنی برامج، ممبر پہ ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ بزرگوں سے دعا کی امید پہ بات کر رہا ہوں، یاد رکھے زمانہ شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ میرے سامنے آؤ، میرے مولا میرے بھائی کی نوکری قبول فرمائے، بہت اچھے انداز میں میرے مولا کا، یہی تو وسیلہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو آپس میں منسلک کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ارے یار ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم سکول میں ایک بینچ پہ بیٹھ کے یار ایک ٹفن لنچ باکس سے ہم لوگ بریک ٹائم لنچ کرتے ہیں، ہم شام کو اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم قاعدہ پڑھنے اکٹھے جاتے ہیں، مسجدوں میں اکٹھے جاتے ہیں، ہم 20 سال 19 18 17 16 ہم ٹین ایج سے باہر نہیں آتے، ہمیں شیعہ سنی جمیلوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، شیطان جب بھی آتا ہے وہ مذہب کی شکل میں آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، 2 وار ہیں شیطان کے جو کبھی خالی نہیں جاتے۔ شیطان کا اب ایک بار تو میں نہیں بتاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ادھر والا مجمع مجھے داد دے اور پرے والا مجمع میں داد نہ دے۔ دیکھو جی میں تو این نہیں کر سکتا تھا، لیکن شیطان جب آتا ہے نا مذہب کی شکل میں آتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، آپ انہیں اصحاب رسول کی تعلیم دیجیے، آپ انہیں اہل بیت اطہار کا طریقہ بتائیے۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام والا اسلام جو ہے، سر جی 2 طرح کے آپ کو کریکٹر ملیں گے تاریخ میں، 2 طرح کے کریکٹر، ایک وہ جن پہ مشکل ٹائم آیا انہوں نے اسلام کو سامنے کھڑا کر دیا، ایک وہ جب اسلام پہ مشکل ٹائم آیا تو وہ اسلام کے سامنے آ گئے۔ اسلام لہو لہان اس لیے ہے کیونکہ جب بادشاہوں پہ وقت آیا، یہ آپ 900 سال کی تاریخ دیکھیں، اب آئیے آپ سلطنتیں دیکھیں، یہ ترکیہ سے لے کے افغانستان تک، اور یا بلکہ پوری سلطنت بابل، وہ پرانے اس حساب کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور ساری آپ اس کو سٹڈی کر کے دیکھیں، اب میں وہاں جانا نہیں چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسلام زخمی اس لیے ہے کہ جب ان بادشاہوں پہ عیاشی کرنے والوں پہ وقت آیا نا، ان پہ کڑا ٹائم آیا، انہوں نے اسلام کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور آل محمد زخمی اس لیے کہ جب اسلام پہ ٹائم آیا تو یہ اسلام کے دفاع میں سامنے آیا۔ مجمع کھڑا کرن نہیں آیا، وڈی داد لوین نہیں آیا، جے میری گفتگو تو کوئی چنگا میسج ٹر جاوے نا تے مقصد پورا کی کرنا، جے میں کی ٹیبل توڑا ایتھے تواڈے ہتھی پواں، انہاں کیمرے دے پیچھے جڑی دنیا پوری زمانہ ویکھے گا کی سوچے گا کہ شیعہ سنی اپنے مرکزی پلیٹ فارم تو ایتھے کی کردے پے نے۔ کوئی ایک تا گل ایسی جاوے جو کسے جوان دی ہے مینٹلی گروتھ ہو جاوے، اور 4 جیاں چ بیٹھ کے 10 تے سکے کہ میں جشن حسین گیا سن تے میں نے کوئی شاید لبھی ہے۔ یاد رکھنا، میں اور بند کر دو ان دکانوں کو جو شیعہ سنی کی لڑائی کرواتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اسلام دیواریں کھڑی کرنے نہیں آیا تھا، اسلام پل بنانے آیا تھا۔ دیواریں کھڑی کرنے اسلام نہیں آیا، اسلام تو پل بنانے کے لیے آیا تھا۔ ہماری کمانیں ان کے ہاتھ میں نہیں جو لڑتے کم تھے اور لڑواتے زیادہ تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی پردہ کشی کر کے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں نے جیسے ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ مذاق ہو رہا ہے یار کوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو، ان کا کلمہ پڑھنے والا میدان قیامت میں ان کے سامنے جا کر ان سے نظر ملا سکے گا کہ آقا جب میں کل دنیا میں تھا اپنے امتحان کے وقت میں نے آپ کے کلمہ پڑھنے والے پہ پتھر اچھالا تھا؟ ارے کون کہتا ہے معاشرہ ٹھیک نہ ہو؟ آپ لاکھ بار معاشرے کو اچھا کیجئے، لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ خود بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اپنا جو کام تھا وہ کیا نہیں،
وہ ذات خود قرآن میں ارشاد فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر وہ فرماتی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اچھے بھی بنا دیے، ہم نے برے بھی بنا دیے، دونوں صورتیں ہم نے تم کو دکھا دی ہیں، اور ہم نے تمہارے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر کے تمہیں اختیارات کی قوت سے نواز دیا، جیسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جیسے چاہے اس زمین پہ اپنی مرضی سے تو جی، ہم ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم تجھ سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا. آپ جوان ہو، آپ کو ان باتوں پہ بولنا چاہیے میرے بھائی. دو جذباتی باتیں کروں گا تو اٹھ کے بولیں گے. کبھی تو محبتیں بانٹیے، کبھی تو مسکراہٹیں بھی کھیریے، ارے کبھی تو کسی کو گلے سے لگائیے، ارے کبھی تو اپنے طریقے سے دوسرے کے دل میں بھی محبت کی شمع روشن کیجیے. کبھی تو شیعہ سنی کی لڑائیوں کو چھوڑ کر کسی پیاسے سے کہیے تن پانی تو نہیں چاہیے. کبھی تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیے. خوراک مختار ہمارے بھائی ہیں، ان کا بڑا کمال شعر ہے، اللہ کرے مجھے پورا یاد آئے. فرماتے ہیں کسی نے بیٹی سمجھ کے جو سر پہ ہاتھ رکھا تو نوجوان بھیکارن خوشی سے رونے لگی. انسانیت کا جو رشتہ ہے نا، وہ سب سے پہلا رشتہ. میرے پہ غصے تو نہیں بیٹھو، خاموشی نہیں ہے تو ذاکرہ سے تب تو نہیں بیٹھو میرا بھی پکی گل ہے. سبحان اللہ، چھوٹے بڑے سب کہو سبحان اللہ. ہونے راضی لیجئے میں آپ کو 2-4 شعر سناتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو شعروں میں بھی ایسا لگے گا کہ میں لطف آئے گا. سر جی مین چیز یہ نہیں ہوتی کہ بندہ آ کے کہ اٹھو تو انج بولو یا انج بولو، مین چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں لطافت آ جائے. مصر جلال پور ہندوستان سے چلتے چلتے آپ کے یہاں تک تو آ گئے، اب دیکھتے ہیں یہاں چھوڑ کے جانے اس سے آگے، پر اے سامنے والے دی گارنٹی میں لے دیو کہ سارے اے محلہ ہاتھ چکے گا پچھلے میں نال رلا لواں گا. مصرا دوسرا پڑھ کے بزرگوں میرے خیال اہل سنت ہے بابو، میں نظر اپنی بھی گارنٹی اپنے محلے دی بھی لے دو، چلو شیعہ تے میں نال رلا لواں گا. مصرا پڑھ رہا ہوں یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. کیا بات ہے، کیا کہنے بھائی. یہ محفلیں یہاں بیٹھو، میرے مولا کے نہایت محترم ترین مدحت سرا، میرے مولا کے نہایت محترم داستان نوا قصہ گو میرے بڑے بھائی ذاکر، میں نہ بھی ہوتا یا یہ نہ بھی ہوتے تو ہم میں اتنی محبت رہنی تھی، بلکہ مجھے تو ان سے اتنی رہنی تھی، پتہ نہیں ان کو ہوتی نہ ہوتی. میرے لیے مان بڑا جناب سید خیر مبارک جناب. میرے بڑے بھائی ویسے تو سید ہیں میرے لیے سر آنکھوں پہ، اجازت ہے سرکار. یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اجازت ہے. یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اگر ایک ہاتھ اس موبائل ہے تو دوسرا ہاتھ میں دے بنا. با فلک شیر شاہ جی کاظم سیر شامی یہ جلے میں 6 مہینے بعد تھا. یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، لفظ ہے ندامت، اور ندامت کہتے ہیں شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، ریگریٹ فیل کرنا، احساس رائگانی، احساس زائگی، احساس زیاں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شرمندہ ہونے کو کہتے ہیں ندامت فیل کرنا. میں من ہی نہیں سکتا گھٹو گھٹ ایک شیعہ ایک سنی تو میرا بھرا انج دا ہووے نا جڑا مسکرا دے. ندامت دا مطلب ہے شرمندہ ہونا. عسکری تریجے تے چوتھے مصرے تے صرف تہاڈی مسکراہٹ مانگ رہا ہے. یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو مصرع پڑھوں وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر. بہت حسین مجمع ہے، خدا کی قسم بہت پیارا ماحول ہے، یقین کیجئے. وہاں تک آ گیا، ایڈا فرنٹ تے بے کے چپ نہیں بوی دوندا. وہاں تک آ گیا، آکھی انہوں ہے تو سنائی تو انہوں ہے. وہاں تک آ گیا ہر بھی. سراج بادشاہ میں کم از کم 15 منٹ شیعہ سنی اتحاد پہ بات کر کے میں نے شعر شروع کیا ہے.
مجھے لمبا نہیں پڑھنا، میرا اپنا لمبا سفر بھی لمبا ہے، لیکن میرے سے زیادہ پرائیورٹی رکھتے ہیں باخدا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا میرے دل میں ان کا کتنا مقام ہے، یقیناً بہت زیادہ وہ مصروف، ہم سے تو بہت زیادہ مصروف ہوں گے۔ مصرع سنیے، وہاں تک آ گیا ہر بھی آیا پہلی بار مہمان تواڈا تے چنگا بلا زور لائے وے شیعہ سنی بھراواں دی محبت تے، منگ صرف انہاں سے لڑیا کہ میں آخری صف تک نہ ہاتھ بلند چاہی دن ہر اس بندے دے جیڑا عقیدہ رکھ دے کہ اتھے خالی دامن آئی دے تے جھولیاں بھر کے جائی دے، جدہ عقیدہ نہیں او نہیں بولے گا، جدہ ہے او جتھے بیٹھو گا ہاتھ ضرور چکے گا۔ بابا جی یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، مصرع پڑھ رہا ہے عسکری، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، کہاں جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ سمجھ گئے؟ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ بڑا نفیس کلام ہے باخدا، جلال پور ہندوستان سے چلتا چلتا اب تک آیا ہے۔ وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے، کہاں تک جناب؟ جہاں رسول کھڑے تھے۔ ایک کلام آپ کو اور سناؤں، 4 مصرے اور، اس کے بعد 2 شعر، اس کے بعد مقدر اور ممبر بھائی جن کے حوالے، ٹھیک ہے بھائی؟ میں گن کے زیادہ لمبا تو پڑھنا ہی نہیں نا۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سرکار جو لفظ ہوتا ہے نا، میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ محسوس کرنے والے آدمی ہیں تو آپ کو ایک پوری فیل آئے گی، آپ کو لہجہ نظر آئے گا، آپ کو اب بات کرنے کا چلن دیکھیے کہ یہ بات حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ بزرگوں زندگیاں گزر گئیاں باخدا، ایتھے کوئی بھی نہ بولتا تھا تھوڑا ہاتھ چکنا میرے واسطے بڑی گل سی۔ یہ معجزہ بھائی جان سر مقتل، میرے بھائی بیٹھے باہر ہیں وہاں سے دعا کیجئے گا مولا کا واسطہ، احسن بھائی نبیل بھائی جہاں پہ بھی ہیں، یہ معجزہ احسن بھائی دعا کیجئے گا، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ جوانی مانے میرا ویر، جوانی مانے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ آئے میں صدقے بن جائیں اس موبائل دے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو۔ زندگی میں کچھ جگہیں ایسی رکھیں جہاں ہر چیز سے بندہ بے ربط ہو جائے، جہاں صرف بندے کا کنیکشن مالکوں کے ساتھ ہو۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو، گلے پہ تیغ ہو۔ بات سننا میرے شیعہ سنی بھائیو، وہ ہے اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ، وہ مولا علی کا اللہ، وہ اتنی بلند ہستی جسے علی سجدہ کرے، وہ کتنا بلند ہوگا۔ میں وہ ذاکر ہی نہیں بھائی، خدا خدا ہے، چاہے کوئی داد دے، چاہے کوئی نہ بلائے، چاہے کوئی بلائے، لاکھ بار اسے منظور۔ سر جی وہ خدا ہے، وہ اتنی بلند ہستی ہے جسے رسول سجدہ کر رہے ہیں۔ بات رہتی ہے باخدا، 87 جنگیں تاریخ اسلام میں میرے مولا علی علیہ السلام نے جیتی ہیں، واحد فائٹر ہے علی جس نے 87 جنگیں لڑی ہیں اور 87 ہی جیتی ہیں۔ بندہ بار دا بندے مار لوے تے اُدھی ہیرو گیری نہیں مکتی جی، میں کلے نے 10 بندے مارے نے، علی واحد کمانڈر ان چیف ہیں جس نے 87 جنگیں لڑ کے جملہ نہیں کہا، لیکن سجدے میں ضرب کھا کر کہا علی آج کامیاب۔ آئے ہائے ہائے، فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج، انہیں پیچھے بلا لیجئے، علی آج۔ یہاں پر ذرا ماحول جو ہے نا وہ متزلزل ہو رہا ہے، میں خود الجھن کا شکار ہو رہا ہوں۔ علی آج، میں بڑے سرور میں پڑھ رہا ہوں، نہ میں ہاتھ مارنا پہ رہا ہے نہ کسی نے بولنا، آپ لوگ جملہ ضائع ہی نہیں جا رہا باخدا، کبھی کبھی ایسے آڈینس ملتے ہیں۔ علی آج کامیاب، دیکھیں جی تاریخ کہتی ہے خیبر کا در اکھاڑا، ایک ایسا دروازہ جسے سینکڑوں لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، اسے اکھاڑا۔ آپ تو مجھے دیکھیے شرائی صاحب تفصیل سے پڑھیں گے، خیبر کا دروازہ میرے مولا نے اکھاڑا تو بندوں نے، کچھ ایسے سادہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ کام بندے کے بس کی بات نہیں، یہ خدا کر سکتا ہے۔
علی کے خیمے میں بندوں کی ٹولی آ گئی علی کو خدا کہنے کے لیے. یہ بندہ نہیں ہے خدا. اور محسوس نہ کرنا، یہ حکیم کی تعریف ہے. التشبہ باللہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بندہ ہو لیکن اس کے کام ایسے ہوں کہ پتہ لگے کہ یہ خدا ہے. اور اس بات پہ اتنی ٹینشن نہیں لینی. میں نے جو کہا ہے نا کہ بندے علی کو خدا کہا، بندے ارسطو نے بھی خدا کیا ہے، بندوں نے سقراط کو بھی خدا کہا ہے، بندوں نے پلاٹو افلاطون جسے کہتے ہیں اسے بھی خدا کہا ہے. پتہ نہیں یہاں اگر بندوں کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے. میں عقیدہ توحید پہ قائم ہوں، میں خدا کی وحدانیت کا قائم ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ طبیعت خراب نہ کیجئے گا. ابھی میں نے آپ کو ایکشن بتایا، علی کا ریاکشن دیکھیے. علی کے خیمے میں آئے، میں پھر کہہ رہا بزرگاں دی توجہ، میں نے ہن پھر چاہیے کہ گل پھر روکی آ گئی ہے. آئے علی کے سامنے بیٹھے تھے، خدا 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 خدا. مشورہ یہ سی کہ یہ بندہ نہیں، ہم نے کہنا ہے کہ یہ خدا ہے. علی کے سامنے بیٹھے مظہر العجائب بادشاہ نے ان کے ارادے تو پہلے جان لیے تھے. وہ آئے تھے خدا کہنے، وہ علی کے سامنے بیٹھے. ہائے ہائے ہائے، اس سے پہلے وہ علی کو کچھ کہتے، علی نے سائیڈ سے خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کہا، سلمان یہ ٹوٹ نہیں رہی، ذرا مجھے توڑ تو دے. ٹھیک ہے جی، ابھی کرتے ہیں. سلمان ٹوٹ نہیں رہی، ذرا مجھے توڑ تو دے. اب جناب سلمان نے پانی میں بھگویا، پانی میں بھگو کے جب وہ نرم ہوئی اس کا نوالا بنا کے میرے مولا علی کے ہاتھ میں دیا. بھیا ہاتھ میں نوالا آتا گیا. میرے مولا اس سے پہلے تناول فرماتے، میرے مولا نے نوالا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا، وہ خدا کہنے آئے تھے؟ علی فرماتے ہیں کیوں میرے بھائیو، خیر سے آنا ہوا. اب انہوں نے کہا باہر کی بات تو بات کی تھی، اب ہم نے ابھی دیکھ لیا اور سامنے دیکھ لیا، اب کچھ ہو جائے. دروازہ تو پہلے کی بات، اب سامنے بیٹھ کے دیکھ لیا. بھائی اس سے تو خشک روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا. یہ بندہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ ہے. خدا نہیں ہے، ہم غلط تھے. خدا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. سید دعا فرماؤ. میں یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا یہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، نہیں ہے. میں سرور لے رہا ہوں خدا کی قسم، جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ماحول بن جائے. یہ خدا نہیں ہے. نہ دینا داد، مجھے اتنا مسکرا کے تو دیکھو یار. وہ نہ کرتے ہوئے علی کے خیمے سے نکلے کہ علی نے سجدے میں سر رکھ کے فرمایا، میرے مالک گواہ رہنا، میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا. ارے دنیا نے ہر زمانے میں یہ کام کیا. میرے مولا حسین علیہ السلام اتنی شہادتوں کے بعد جب میرے مولا نے خیمہ گاہ سے مقام نخیلہ تک ایک لکیر کھینچی جس پہ میرے مولا نے انہیں وارن کیا تھا کہ اگر کوئی ہے مرد تو اسے کراس کر کے دکھائے اور جنگ جیت کے لے جائے. اور یقین کیجئے تاریخ کہتی ہے ہر ضرب چلانے سے پہلے اور ہر دستے پہ وار کرنے سے پہلے اور وار کرنے کے بعد جب ایک وار میں سینکڑوں گردنیں اڑتی تھیں، علی کا لال ایک نعرہ بلند کرتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کہیں ان کو مجھ پہ کوئی اور شک نہ ہو جائے. مکالمہ سنیے مجھ سے، اور میں نے جو کلام شروع کیا تھا میں وہ بھی چلے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے یار، بھائی کیا کہنے. حضور 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 آپ سبھی جانتے ہیں، بلکہ میں مقدر بھی نہیں پڑھ رہا، راضی رہیں گے میں یہ دو مسدس پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. اچھا جی، لاکھ بار پڑھتے ہیں. حضور مصرع ہے کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی. چلیں سے آگے. وہ خدا جو 10 دنیا دیتا ہے، جو 70 آخرت دیتا ہے. بھائی کیمرہ مین بھیا اب اسے پھیریے. اب مجھے وہ بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے، میں نے ابھی تک داد نہیں کہی، میں داد مانگ رہا ہوں. اور انکل جی بڑے ہیں میرے، یا تو چھیڑنا نہیں تھا، اب چھوڑیے گا مت. مہمان ہوں تو میں اس وجہ سے ذرا لاڈ، اب میں اپنا حق جتا رہا ہوں. چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین
حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار جو اپنا ہاتھ اٹھا سکے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ اڑو مقدر ماحول شیرازی صاحب میرے مولا کے کرم سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ہاں جی سوری جی، 30 اور 31 مئی کی درمیانی شب مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرا صلوات اللہ علیہ ناروال رات 2 بجے آپ کو سلام کریں گے۔ بڑا چنگا تو بڑا بیداری والا ٹائم ہے، سارے آوے جی۔ 3 شعبان 4 ہجری میرے مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی اور عرشی کینسر کا ایک مریض لے کر جناب جبرائیل امین یہی تو بات تھی، میں چل رہا تھا لیکن ابھی آپ کی باری کی بھی نہیں ہے۔ عرشی کینسر کا ایک مریض جو کہ 6500 سال سے پڑا ہوا ہے زمین کے کونے پہ۔ 6500 سال ہمارے سال نہیں ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ نوری سال ہے۔ یہ جو آپ جوان میرے سامنے بیٹھے ہو، بالخصوص آپ لوگوں نے اس چیز کو پڑھا ہوگا، وہ البرٹ آئنسٹائن انکل ایک تھیوری لے کر آیا تھا، E=mc²۔ جوانی مانے سلامت رہو۔ اس میں اس نے روشنی کی رفتار بتائی تھی کہ بلب جلائیں اور پھٹ، اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 1,86,000 مائلز، اور کلومیٹرز میں دیکھیں تو 3.5 لاکھ کلومیٹر سے بھی اوپر جاتا ہے یہ کام۔ یہ وہ نوری سال ہے، اسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نظر کا فاصلہ۔ جو مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ نجم شیرازی صاحب کی گاڑی اگر 1 سال میں 3.5 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے تو وہ نظر کے فاصلے میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر چلتی۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا جب مولا علی علیہ السلام کے میں نے سوالات اور جوابات پڑھے تھے، جس میں مولا نے ایک یہودی کو تاریخ تخلیق کائنات کا فلسفہ بتایا تھا، تو علی نے بتایا تھا کہ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ۔ 6500 سال نوری، یہ الگ مضمون ہے، میں کبھی آیا تو اس پہ آپ کو ڈیٹیل سے سلام کروں گا۔ 6500 نوری سال کا وہ مریض ہے۔ تاریخ تو بھائی آگا شاید یہاں تک پیر فلک شعر کہتی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا تھا، اس نے معذوری کی حالت میں سجدہ تو کر لیا تھا لیکن آدم سے مدد نہیں مانگی۔ جناب آدم کو سجدہ کر رہا ہے لیکن مدد نہیں مانگ رہا۔ آ گیا وہ۔ اور اب یہ کون بتائے کہ ماؤں کو بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں؟ اور ذرا آپ اس ماں کے دل کا حال جانیے جس کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا ہے۔ بابا جان سوال ہی آیا میرے حسین سے مانگنے کے لیے، اب مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ اب اگر وہ آ گیا تو فطرت کو شفا میں دوں گی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا، میں حلال مشکلات دونوں جہانوں کے لیے شفا میں دوں گا۔ جناب حسن نے فرمایا میرا حسین جیسا بھائی آیا شفا میں دوں گا۔ کیڑا ہو بندہ ہے نجم شیرازی بادشاہ سرکار، جناب سمجھ کے بھی مسکرا نہیں سکتا۔ جب سب کہہ رہے تھے شفا، جناب سیدہ نے فرمایا شفا میں دوں گی، علی فرماتے ہیں میں دوں گا، حسن فرماتے ہیں شفا میں دوں گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا یہ بات ہے تو سب چپ کر جاؤ کیونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بابا جی میں جشن نہیں پڑھی ہے، میں ہونے تک اپنا سواد لے کے پڑھتا پیا، یہ کہ وہ ذاکری ریکوائرمنٹس میں نے بلائے تاک رکھی ہوئی ہیں، یہ مجمع پہلے ہی اتنا اچھا ہے۔ شفا میں، ارے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ آپ بزرگوں کا تبصرہ، آپ میری بات سن کے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ جیسے آپ کو آگے سے میری گل دی داد آندی ہے، خدا دی قسم ہے سارے مجمع دا سواد ایک پاسے تے میرے وڈیاں دا تبصرہ ایک پاسے لیو، جے اتنے آ گئے ہو تو ایک اگلی گل پھر تواڈے حوالے کرنا، ورنہ میں چھڑ چلیا سا۔ شفا میں دوں گا، شفا میں دوں گا، شفا میں دوں گا۔ سرکار فرما رہے تھے میں دوں گا، علی فرما رہے تھے میں دوں گا، امام حسن فرما رہے تھے میں دوں گا، جناب سیدہ فرما رہی تھی شفا میں دوں گی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کی باتیں سنی تو ماں کی آغوش میں ننھے حسین نے کروٹ بدلی اور ننھے لبوں سے مسکرا کے اپنے نانا جان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا نانا جان محسوس نہ فرمائیے گا، اگر اس نے شفا آپ سے لینی ہوتی تو یہ ربیع الاول میں آتا۔ چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ وہ جس جھولے کی لکڑی سے مس ہوا تھا تاریخ کہتی ہے اور اسے پر ملے تھے،
जिस झूले की लकड़ी से वो मस हुआ था उसे पर मिले थे, हुसैन अभी उस झूले में सोए ही नहीं थे। अरे यही तो सबसे बड़ा मार्का था करबला के मैदान में, यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि हुसैन से यजीद के लिए बैत मांगते हो। कौन कहता है शिया सुन्नी हो जाए और कौन कहता है सुन्नी शिया हो जाए? मैं कहता हूँ जो अहले सुन्नत हैं वो अहले सुन्नत रहें, जो अहले तशय्युअ हैं वो शिया रहें, बस अपने अपने घर बैठ के सारे हुसैनी बन जाएं, हुसैनी बन जाएं, यजीदियत का बायकॉट करें, बाकी जहां हैं वहां रहें, बात ही कोई नहीं है। ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखें, यही तो सबसे बड़ा सवाल था कि किवें 9 लाख दा लश्कर हुसैन तू यजीद वास्ते बैत मंगदा पे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। या अली मदद, जनाब जिब्राइल और उस झूले का मुफाखरा है। ये होता है दोनों फख्र करते हैं, देखते हैं कि कौन फख्र में बुलंद हुआ। जनाब जिब्राइल ने झूले को देखा और झूले ने जिब्राइल को देखा। पहला सवाल, ये सारा मजमून है लेकिन मैंने सारी बातें छोड़ दी। पहला सवाल किया झूले ने जिब्राइल से कि ज़रा बताइए आपके नज़दीक हुसैन का मकाम क्या है। सैयदा के हुसैन का चक्कर काट के अपने परों को गरूर की अंगड़ाई देख कर जनाब जिब्राइल ने मुस्कुरा कर फरमाया, हुसैन बादशाह का झूला, मेरी निगाह में हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्रील के पर हो। वो जड़ा पिछे वाला मोहल्ला है ना सारा, और मेरे सेहतमंद भिरा, और मैं ठर वंजा तुहाडे ते यकीन जानो, मैं वड्डियां वड्डियां जावां ते जाके पढ़दा, सारी जा ही वड्डी होंदी है लेकिन बड़ा बड़ा दूर जाके पढ़ी दा हुंदा है। मैं पहली बार ये महल्ला वेख रहा जिथे बंदे जश्न भी सुन रहे ने ते नींदर भी पूरी कर रहे हैं, ते जेड़े जश्न सुन रहे ने वो टिका के सुनते पे ने, ते जेड़े सुते पे ने उन्हां दी भी गल ना लाओ, वो भी हर शनू कट्टी कर लेने। खुदा दी कसम है पिछला मजमा ते ओकर लिफ्ट ही नहीं करा रहा बादशाह, जिवें अगे बारिश लगी पई होवे। साढ़े नाल शरीक हो, वो सारे रलिए, सारे रल के इमाम हुसैन दी बारगाह च अपना सिर नीवा करिए यार। जिब्राइल ऐसा भी क्या है इन परों में जो इन पे हुसैन आराम फरमाते हैं। शहीद मोहसिन नकवी एक ऐसा नाम है। हम मादे अहले बैत के अज़ादार और मौलाई और करबलाई घरों में जिन बच्चों ने शहीद मोहसिन नकवी की शायरी, हमारी वाली जनरेशन में, हमारे बाद वालों में जिन्होंने शहीद मोहसिन नकवी की शायरी नहीं भी पढ़ी ना, उनके नज़दीक भी अगर नाम आए ना तो जहन में एक मकाम बुलंद होता है कि कोई शख्सियत ऐसी थी, किसी ने एक बड़ा काम किया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अहद साज होते हैं, वरना हर बंदा अपने हिसाब से लिखता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अहद बनाते हैं। अब्दुल्ला हुसैन जनाब बहुत बड़े नावल निगार हैं। उनका नावल उदास नस्लें उर्दू के बड़े 5 नावल्स में से एक है। अब आप उनका नावल जब खोलते हैं तो उसमें पहला जुमला ही ये लिखा हुआ है कि कोई आर्टिस्ट भी कलम उठाने से पहले ये नहीं कहता कि मैं आज से 20 साल बाद वाली जनरेशन के लिए लिख रहा हूँ। हर कलमकार अपने अहद की नस्ल के लिए लिखता है, लेकिन अगर उसके मरने या उसके जाने के बाद वाली नस्लें भी फास्ट ज़माने में 50 साल पुराने वाले बंदे के इंजॉय करें ना तो ये उसका कमाल होता है। ये राइटर के लिए एक बोनस वाली बात होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्होंने शहीद मोहसिन नकवी को सुना है, मेरे से 2 मुसद्दस सुने और मैं जा रहा हूँ। अब झूले ने कहा ऐसा भी क्या है, कलाम जनाब नवीद अब्बास नवीद का है, लेकिन ये रंग इसमें आपको उनका नजर आएगा। अपने परों को गरूर की अंगड़ाई देकर जिब्रील फरमाते हैं, इन परों को पहचान और इंसाफ कर, ये पर आम नहीं, शफक की शोखी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है। चंगा भला बोल रहे हैं अंकल, शफक की शोखी धनक की दौलत मेरे पिछले हो मैं बड़ा जोर लाया तुम जगावन ते जे दोबारा नहीं सुते मेहरबानी करे आए, अल्लाह का नाम मने आए तो मैं बिल्कुल 2 मिनटा का मेहमान हाँ। शफक की शोखी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, मेरे परों से ज़कात लेके कली चमन में महक रही है, ये नरम रेशम गुलाब शबनम सहर की झांझर खनक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू महक रही है। महसूस न करे आए मैं जिस हालत च आया सा, मैं सीधा मिंबर से आ गया। ए मेरे बदे हथों की लाज रखिया जे शराजी बादशाह, मेरे नज़दीक वो बंदा महफिल च है ही नहीं, वो है भी तो वो नहीं है, वो है भी तो वो नहीं है जो मुस्कुरा नहीं सकता। मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू महक रही है, हुसैन का झूला इन्हें पहचान ये आम नहीं, नवीद शब्बीर पाके मैंने महकते अंबर में पर भिगोए, और इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए।
اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں. بڑی دیر کر دی ہے, میں جا رہا ہوں اب. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں. گلاں میریاں ویسے سنن والیاں سن, لیکن تسی مصروف سو کدھر. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال اب اتنی دیر بھی نہ لگا, یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار ہو. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال, لگار مصرع سنیے, لال سوئے جب جناب جبرائیل امین علیہ السلام. امین راز وحی کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں, عرش لرزاں اٹھے خدا کی قسم. تسی میں تو سنو, سرکار پہنچ جان گے. ذاکر دو بیٹھے نے, جڑا نہیں آیا وہ دی ٹینشن ہے. شیر میرا مٹی کر رہے ہو, کرما لے میرے نیڑے بہ کے, کہ ان پہ زہرا کا لال سو. ہن کوئی بولیا نہ بولیا تواڈے نال میں مکدا تے مصرع میں تواڈے ال ویکھ کے پڑھاں گا کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے جناب جبرائیل امین کا فخر سن کے اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر حسین بادشاہ کے جھولے نے کہا مجھے بھی پہچان میں عام نہیں, میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. آگے شاہد صاحب کوئی نا 8-9 سال کا پیار ہے, یقین جانیے جتنی زندگی ہم نے جی ہے اس کی جو آدھی زندگی ہے وہ آپ سے محبت میں کٹ رہی ہے. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. چوتھے مصرے پہ لہجہ محسوس کرنا ہے. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن جھولا کہہ رہا ہے خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. ارے کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. تیرے پروں کی لائنیں میرے حصے کی 2 بچ گئیں. تیرے پروں کی مقدر پھر کبھی, تیرے راضی رہیے گا, چھوڑ رہا ہوں ممبر. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. میں ایسا کچھ ہویا تو نہیں میرے پڑھ دیا. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا نہیں مجھے احساس ہے جناب, ورنہ میں خود بھی میں جلدی نہ ہوندی یا انہاں تے احساس نہ ہوندا میں رات تک پڑھتا رہا. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, ورنہ مجھے کسک رہے گی. انشاءاللہ آیا تو انشاءاللہ علی کا مقدر آپ کو سنا کے جاؤں گا. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا میرا بھرا پھیر اس کیمرے نو, میرے بھراو میرے مولا تہاڈی نوکری قبول فرماویں. میں بندہ دسو جیڑا ہاتھ نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں پنڈال اپنے پیروں پر اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے, آیا پہلی بار ہوں, خدا کا واسطہ ہمیں ضائع نہ کرنا. تیرے پر میرے قد سے بڑی بات ہے یار, پتہ نہیں یہ مجمع سے کیسے سنے. میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. جبرائیل نے غور کر کے کہا جھولا غرور کر رہا ہے بھی جبریل کے سامنے. جھولے نے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے گا. جبریل میں حسین کا جھولا ہوں. ارے غرور بنتا ہے میرا کرنا, غرور بنتا ہے میرا کرنا. غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا. سمجھ گئے؟ مل کے بولو سخی لال کلندر. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. عالی مرتبت عزت مآب جناب ذاکر اہل بیت نجم الحسن شیرازی صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کر. جنان